اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 20۔ یہ جو کائنات ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، یہ اصل میں انسان کو عقل مند بنانے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان چیزوں کے نام بھی سنیے اور پھر اپنا اپنا جائزہ لیں، مرد و خواتین، کہ کیا ہم ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں کی تخلیق۔ کبھی دیکھا ہے کہ اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے کھڑی ہو جائے؟ تصور کیجیے، یعنی اب آپ چل رہے ہیں سڑک پر، گلی میں، یا گھر کے صحن میں سوئے ہوئے ہیں یا چھت پر سوئے ہوئے ہیں، اگر آسمان کو دیکھیں گے اور آسمان کو دیکھتے ہی اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے، تو یہ دیکھنا اور اللہ کی قدرت کا یاد آ جانا، یہ سارا انسان کا عمل عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کتنا آسان کام ہے اور کتنا زیادہ فائدہ مند کام ہے۔ دوسرا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسے گناہ سے انسان بچ جاتا ہے جو ناقابل معافی گناہ ہے۔ وہ ناقابل معافی گناہ ہے شرک۔ جب انسان آسمان میں غور کرتا ہے تو مجھے بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ یہ تخلیق کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی تخلیق تو انسان پھر نفی کر دیتا ہے ساروں کی، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ اقرار کرتا ہے۔ تو پہلا آسمانوں کی تخلیق، دوسرا ہے زمین کی تخلیق۔ تصور کیجیے، اس زمین پر ہمارے گھر ہیں، اسی زمین پر سارے کے ساری زراعت ہے، اسی زمین کے اندر معدنیات ہیں، اور آپ ماشاءاللہ ایسی کالونی میں رہائش پذیر ہیں جو تعلیم یافتہ افراد کی کالونی ہے۔ آپ کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ اس زمین کے نیچے کافی تہہ میں آگ کے پہاڑ ہیں۔ تصور کیجیے، زمین کے حوالے سے یہ جو دماغ ہے، اسے ذرا اللہ کے کائنات کی غور و فکر میں لگائیے۔ آج میں ایک جگہ حدیث بیان کر رہا تھا عصر سے پہلے، وہی حدیث میں یہاں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم ساروں کا دین تو اسلام ہے، جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مرد و خواتین، سب کا دین اسلام ہے۔ لیکن یہ سوال یہ ہے، ہم میں سے اسلام کا اعلیٰ درجہ کسے حاصل ہے؟ اسلام تو دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا بہترین اسلام وہ ہے کہ وہ ہر وہ کام چھوڑ دے جو بے مقصد ہو، بے مقصد باتیں چھوڑ دے، بے مقصد کام چھوڑ دے، پھر وہ شخص بہترین مسلمان بن جائے گا۔ وہ چیزیں چھوڑیے۔ اب دیکھیے، سارا دن کوئی موبائل دیکھتا رہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کی کائنات کا مشاہدہ کر، عبادت ہی عبادت، اور غور و فکر، اور توحید بھی توحید۔ تو پہلی چیز آسمان، دوسری چیز زمین، تیسری چیز پھر آ گئی رات۔ اب یہ دیکھیے، اتنا اندھیرا ہے، یہ بہت بڑا انقلاب برپا ہوا ہے، روزانہ ہوتا ہے۔ دن کا رات میں تبدیل ہو جانا، کون اتنا اندھیرا لا سکتا ہے؟ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہمارے خالق ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میرے بندوں کو کس ماحول میں نیند آتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایک جگہ جمعہ کی نماز پڑھائی، تو اس کے بعد وہ مجھے کھانے کے لیے لے گئے، جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی اپنے گھر۔ تو جب انہوں نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے اور وہ اوندھے منہ لیٹا ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون ہے اور یہ کیا انہوں نے نماز جمعہ نہیں پڑھی؟ تو وہ کہنے لگے، پروفیسر صاحب، یہ میرا بھائی ہے، یہ اصل میں رات کی ڈیوٹی کرتا ہے، اور دن کے وقت بس پھر اس کی نیند کیا پوری ہوتی ہے، بس یہ ایسے ہی سوتا رہتا ہے۔ تو جن جن افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی ڈیوٹی سے بچایا ہوا ہے، دن کا کام عطا کیا ہوا ہے، اور رات کی جو نیند ہے اس کا نعم البدل ہے ہی نہیں،
ویسی نیند پھر دن کو آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا ماحول دے دیا جس میں آرام کے لیے پوری کائنات یوں سمجھ لیجئے انسان کے لیے سازگار بن جاتی ہے کہ رات کے وقت کی جو حالات ہیں، جو کیفیت ہے، جو ماحول ہے، وہ آرام کیجئے۔ یہ غور و فکر ہے، عقل مند آدمی یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلی چیز آسمان، دوسری چیز زمین، تیسری چیز رات، اور چوتھی چیز پھر دن آ گیا۔ ابھی آپ دیکھیے کیسے پھر دن آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم انشاءاللہ جب سورۃ القصص میں پہنچیں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا باقاعدہ کہ لوگوں یہ بتاؤ، اگر میں اس رات کو قیامت تک دن میں تبدیل نہ کروں تو پھر میرے علاوہ اور کون ہے جو رات کو دن میں تبدیل کر دے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اگر میں دن کو قیامت تک رات میں تبدیل نہ کروں تو پھر اور کون ہے جو دن کو رات میں تبدیل کر دے؟ لہذا ہمارا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، انہی کی قدرت ہے۔ پانچویں چیز ہے کشتیوں کا چلنا سمندر میں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کشتیاں ہی تھیں، لکڑی کی جیسے کشتیاں ہوتی ہیں۔ آج کا دور، یہ جو ہمارے تاجر لوگ بیٹھے ہیں یہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے۔ آج جو سمندر میں بحری جہاز چلتے ہیں ان پر جو سامان آتا ہے وہ ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے ٹن سامان آتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے اتنے بڑے بڑے بحری جہازوں کا دریا کے اوپر چلنا، اتنے بڑے بڑے بحری جہازوں کا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانا، اور ان جہازوں کے لیے راستہ سمندر مہیا کرتا ہے۔ تو در حقیقت سمندر کے پانی کو بھی کس نے حکم دیا ہوا ہے کہ ان کشتیوں کو چلاؤ اپنے اوپر، ان جہازوں کو چلاؤ اپنے اوپر؟ اگر وہ ذات پانی کو حکم دے تو وہی چلنے والا جہاز زیر آب آ جائے گا۔ اس لیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں وہ یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ کشتی کا چونکہ تذکرہ آیا، پہلے انہوں نے یہ سوال کیا کہ بتائیے کیا کشتی خشکی پر چلتی ہے؟ تو ظاہر ہے ساروں کا جواب یہی ہوگا کہ کشتی جو ہے وہ خشکی پر نہیں چل سکتی۔ تو انہوں نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ کشتی کو چلانے کے لیے سازگار ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ ماحول دیں گے تو کشتی چلے گی ورنہ نہیں چلے گی۔ اسی مثال سے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے بھی سازگار ماحول بڑا ضروری ہے۔ یہ جو پاکستانی قوم ہے اس وقت وہ کشتی کو خشکی پر چلانا چاہتی ہے۔ مجھے بتائیے کشتی کبھی خشکی پر چلے گی؟ پاکستانی معاشرے کو غیر اسلامی نظام کے تحت سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ میری بات چھوڑیے، آپ اپنا جواب مجھے بتائیے کہ کیا غیر اسلامی نظام کے تحت یہ حکومتیں پاکستانی معاشرے کو درست کر لیں گی؟ کیسے کریں گے درست؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اہم کانہ حرکتیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ حکومتی اور عوامی سطح پر ہمیں یہ جو کہا جاتا ہے عوام بڑی طاقت ہے، عوام بڑی طاقت ہے، عوام کے پاس جانا ہے، تو میں عوام سے پوچھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ دین کی طاقت کے ساتھ ہے یا کسی اور طاقت کے ساتھ ہے؟ پھر عوام الناس کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ یہ 5 چیزیں آ گئیں۔ چھٹی چیز وہ ہے آسمان سے پانی کا اترنا۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے نو واٹر نو لائف، پانی نہیں ہوگا تو کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ تو پھر میں یہ بھی پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ جو پانی ہے اس کا تخلیق کرنے والا اور اس کی ترسیل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے، ہم سنو فالنگ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں مری میں یا پہاڑی مقام پہ، حیرت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سیاحت نہیں ہونی چاہیے، بات یہ نہیں ہے۔ سنو فالنگ سے اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہے ہیں۔ سنو فالنگ جس ہستی کی طرف سے ہے اس ہستی کی عبادت مکمل طور پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سنو فالنگ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، مری میں 5 نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ تو خدا کا نام مانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مناظر دیے ہیں اس کا شکر ادا کیجیے۔ ایک مرتبہ سب دوست کہیں سبحان اللہ۔
الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیے کہنے میں کتنی دیر لگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے، ظاہر ہے ایمان کی حالت میں اگر کہتا ہے تو، اب اگر کوئی کافر ہے وہ بھی کہہ دے سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ نہیں، اگر توحید پر ہے پھر وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹے جملے ہیں لیکن اتنی وزنی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک خلا اس شخص کی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب آپ تصور کیجیے، ہم رمضان المبارک میں، مجھ سے اگر آپ پوچھیں روزے تو سارے ہی رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ثواب کسے ہوتا ہے روزے کا؟ اب ظاہر ہے سارے لوگ مرد اور عورتیں روزے تو رکھتے ہیں۔ حدیث سن لیجئے تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں سب سے زیادہ اجر وہ لے جاتا ہے جو روزے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ پہلی چیز آسمان، دوسری چیز زمین، تیسری چیز رات، چوتھی چیز دن، پانچویں کشتی کا چلنا، کشتیوں کا چلنا، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے۔ چھٹا پانی کا نزول۔ ساتواں ہے مردہ زمین کو زندہ کر دینا۔ اب زراعت دیکھیے، آپ یقین جانیے یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، آج کل گندم اگر کٹنے کے قریب ہے، کبھی آپ دیکھیں ابھی مارچ کے مہینے میں ایک پروگرام کے سلسلے میں گیا تھا، رمضان مبارک سے کچھ دن پہلے، غالباً 26 مارچ کو، چوک سرور شہید، وہاں میرے ایک دوست ہیں چودھری عبدالمجید صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کر آئیں گے، لیکن میں وہ وقت نہ نکال سکا، تو میں آپ کو، ان کا باغ ہے کافی بڑا کنوؤں کا، تو انہوں نے کہا میں آپ کو وہ پھول دکھانا چاہتا ہوں، کنو تو ختم ہو گئے، لیکن مارچ کے مہینے میں وہ جب دوبارہ پروسیس شروع ہو رہا ہوتا ہے پودے کے بننے کا اور پھلوں کے لگنے کا، تو کہتے ہیں وہ جب آپ منظر دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ وہ میں کسی وجہ سے وہاں نہ جا سکا بر وقت، لیکن آپ یہ دیکھیے مردہ زمین کا زندہ کر دینا، فصلیں ہی فصلیں ہیں، کھیت ہی کھیت ہیں، اور کتنا اچھا لگتا ہے جب انسان یہ سارے مناظر دیکھتا ہے۔ لوگ دیہاتوں کی سیر کرتے ہیں، دیہاتوں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے پھل کے لگنے سے لے کر پھل کے پکنے تک، یہ دیکھیے تو صحیح کتنے قسم کے پھل ہیں، ان کے کتنے مختلف ذائقے ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی پانی سے ساروں کو تخلیق کر دیتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے۔ آٹھویں چیز ہے کہ زمین کے اندر پھر سارے جانداروں کو ہم نے پھیلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی آٹھویں نشانی۔ جاندار آپ دیکھیے، بکریاں مجھے کسی نے بتایا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو، متحدہ عرب امارات کے، ہو سکتا نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے یہ بات، پھر میں نے تحقیق کی تھی اس کی، ایک شہزادہ ایسا ہے جس کا دسترخوان اتنا وسیع ہے، روزانہ 100 بکرے وہاں ذبح ہوتے ہیں، ایک شہزادے کے دسترخوان پر روزانہ 100 بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ اگر یہی کام میں آپ کے ذمہ لگا دوں کہ ذرا سوچئے ساری دنیا میں روزانہ کتنے جانور گوشت کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، تو کیا ہم تعداد شمار کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک سوال ہے میرا، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی جانور ذبح ہو رہا ہے تو اس جانور کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ جانوروں کو دیکھ کر، یعنی جانوروں پر ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کون سا آدمی یہاں بیٹھا جس کے گھر دودھ نہ آتا ہو؟ کون سا آدمی یہاں بیٹھا ہے جس کے گوشت نہ آتا ہو؟ کون سا آدمی ایسا ہے جس کے گھر میں جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی چیزیں استعمال نہ ہوتی ہوں؟ کون سا آدمی ایسا ہے؟ اب تو بلکہ یہ تو میں ماضی کی باتیں بتا رہا ہوں، اب تو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے جانوروں سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، یعنی چیزوں کے استعمال کے وقت بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ کس رب نے اتنے بہترین طریقے سے، کبھی آپ دیکھیں جانور کو ذبح ہوتے ہوئے اس کے گوشت کی جو اندر پیکنگ ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کیا خوبصورت طریقے سے وہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اگر گوشت لینے کے لیے جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں گوشت لینے کے لیے جائیں قصاب کی دکان پر، جانور کو دیکھ کر
یا ذبح شدہ جانور کے گوشت کو دیکھ کر وہاں بھی اگر آپ کو یہی درس یاد آ جائے گا اور یہ آیات یاد آ جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دلوں میں پیدا ہو جائے گی، تو قصاب کی دکان پر جانا، وہاں سے گوشت خریدنا، گوشت گھر لا کر آنا، یہ سارا عمل آپ کا عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیے 9واں نمبر ہے یہ ہواؤں کا چلنا۔ ہوا دیکھ لیجئے، کبھی ہوا گرم ہے، کبھی ہوا ٹھنڈی ہے، کبھی ہوا تیز ہے، کبھی ہوا جو ہے سست رفتاری سے چل رہی ہے۔ یہ ہوا بھی دیکھ لیجئے، اس ہوا کے بند ہونے کے نتیجے میں خدا نخواستہ ہمارا سانس ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ہوا ہمیں نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے۔ 10ویں چیز ہے بادل، کیسے آبی بخارات ہوتے ہیں سمندر کے، کیسے وہ پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور کیسے وہ آبی بخارات بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو تہہ در تہہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر انہی سے پانی برسا دیتے ہیں۔ تو یہ 10 کی 10 چیزیں فرمایا، یہ نشانیاں ہیں اصل میں، لیکن نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو کیا یہ عقل مندی اختیار کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں جی، اختیار کریں گے؟ کائنات کا مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ؟ غفلت کو دور کریں گے انشاءاللہ؟ اس زمین پر چلتے چلتے اللہ کی کائنات، یوں سمجھ لیجئے ہم سارے کائنات کے طالب علم بن جائیں۔ اب جی ایک اور معاملہ آ رہا ہے، جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ نوجوان میرا خاص ٹارگٹ ہے۔ میں بزرگوں کی تو بہت زیادہ ان کا احترام بھی کرتا ہوں، ادب بھی کرتا ہوں، وہ ہمارے سرپرست ہیں، لیکن خصوصاً جو نوجوان بیٹھے ہیں، اور بزرگوں کے لیے بھی یہ بات اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے بھی تو نوجوانوں کی سرپرستی کرنی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ اگر کسی کی پسند کی شادی نہیں ہوتی تو وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، اپنی زندگی کو بھی ختم کر لیتا ہے، بعض اوقات اس لڑکی کی زندگی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہونے لگی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اصل میں دین سے دوری کا نتیجہ ہیں۔ قریبی رشتہ داروں میں اگر شادی کی خواہش تھی اور وہاں رشتہ منظور نہیں ہوا تو یہ دھمکیاں دینا کہ ہم فلاں کے چہرے پر تیزاب پھینک دیں گے، فلاں گھر سے باہر نکلے تو ہم اسے پکڑ لیں گے، یہ جو محبت ہوتی ہے، مومن کو سب سے زیادہ محبت اصل میں کس سے ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے، کیا مومن کو کسی عورت سے، کسی لڑکی سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیں؟ ہماری جو محبتیں ہیں وہ دو ہستیوں کے لیے ایسی ہیں کہ ان کے بعد اس قسم کی محبت تو ہے، ظاہر ہے، لیکن ایسی محبتوں اور ایسی بے وقوفیوں کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ ایک تو یہاں جز آیا ہوا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ اس آیت کا حصہ یہ تھوڑا سا سن لیجئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں انہیں شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب آپ خود مجھے بتائیے، جس آدمی کو شدید ترین محبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کیا کسی مخلوق سے اسے ایسی شدید ترین محبت ہوگی کہ اس کی خاطر اپنی زندگی کو ختم کر بیٹھے گا؟ یہ قرآن اصل میں شفا ہے، قرآن مجید کتاب نصیحت ہے، قرآن مجید کتاب شفا ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید کتاب رحمت ہے۔ یہ نصیحت سے شروع ہوتی ہے اور پھر رحمت تک لے جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو فرمایا کہ اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ دوسری محبت کس سے ہے؟ کیا آپ ہر جمعے میں یہ حدیث نہیں سنتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لحاظ سے اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ دیکھیے، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ میں انشاءاللہ 10:15 بجے ختم کر دوں گا، مجھے احساس ہے زیادہ تھکاوٹ نہ ہو، تاکہ ہم جو وقت میں نے کہا تھا کہ 20-25 منٹ ہوں گے، اسی میں ہی ہم انشاءاللہ اس درس کو جاری رکھیں گے۔ دیکھیں، درس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں جلدی ترجمہ صرف آپ کو بتاتا جاؤں اور اس صورت کے اندر یہ باتیں ہیں۔
ایسا درس انقلاب پیدا نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ ایک ہے کہ ہر رکوع سے اپنے لیے انسان نصیحت کی باتیں ڈھونڈ لے۔ ہمیں قرآن مجید اس انداز میں سمجھنا چاہیے۔ آج ایک بات، دو باتیں، تین باتیں، بلکہ میں یہاں جو ہماری بہنیں آتی ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور اب یہ جو آپ تو حاضرین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو اس موبائل کے ذریعے باتیں سن رہے ہیں، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک نوجوان پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن گیا، دوسرے دن گیا، تیسرے دن گیا، تو جب چوتھا دن آیا تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا، جو میں نے علم اب تک تمہیں دیا ہے تم نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ابھی عمل تو میں نہیں کر رہا۔ تو فرمایا پھر تم علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ ہم بھی جو یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نے اس علم پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ یہ صرف نہیں کہ سماعت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں بس ٹھیک ہے، سماعت برائے اطاعت کہ سن رہے ہیں اور انشاءاللہ اسے عمل میں لائیں گے۔ آج کی جو آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ دیکھیے جیسے مسلمان علماء کے پیروکار، مسلمان علماء کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ویسے یہودیوں کی بھی عوام اپنے اپنے سکالرز کو جو چاہتے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ہندوؤں کے جو پنڈت ہیں ان کے چاہنے والے تو لاکھوں میں ہیں۔ اسی طریقے سے جو پوپ ہے ویٹیکن اٹلی میں، ان کے چاہنے والے تو کروڑوں میں ہیں۔ اب یہ کیا چاہت ہمیشہ برقرار رہے گی یا کوئی ایک دن ایسے آنے والا ہے جس دن یہ چاہت ختم ہو جائے گی؟ وہ نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے قرآن مجید کے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 20 میں۔ آیت پڑھوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ لوگ جن جن کی پیروی کرتے ہیں، جن جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اگر تو وہ ہیں حق پر پھر تو ظاہر ہے ٹھیک ہے، جیسے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے حق پر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب قیامت والے دن لوگ دیکھیں گے کہ ہم جن کے پیچھے چلے ہیں یہ بدبخت تو گمراہ تھے، یہ خود بھی پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی انہوں نے پھنسا دیا ہے، خود بھی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں اور ہمیں بھی جہنم میں لے آئے ہیں، وہاں جا کر پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیروکار فریاد کریں گے۔ کہاں جا کر؟ حشر کے میدان میں، پل صراط پر، جہنم کے اندر اپیلیں کریں گے۔ کیا اپیل کریں گے؟ کہیں گے یا اللہ جن لوگوں کی ہم دنیا میں پیروی کرتے رہے ہیں آج ہم ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، مجھے جواب دیجیے اس بات کا کہ کیا اس وقت کی بیزاری فائدہ دے گی؟ بتائیے، کوئی فائدہ دے گی اس وقت کی بیزاری؟ تو سن لیجئے، سمجھ لیجئے، جتنی باطل چیزیں ہیں، جتنے باطل لیڈر ہیں، جتنے باطل علماء ہیں، جتنے باطل سکالرز ہیں، جتنے باطل ادیان ہیں، باطل سے اپنا پیچھا چھڑا لیجئے، حق پرستوں کو اختیار کر لیجئے، اور حق کی سب سے بڑی علامت قرآن مجید ہے، اور اس کے ساتھ دوسری علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت والے دن ایسی حسرتیں کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پروردگار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 رکعت نماز نفل سے بھی زیادہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر احادیث کو دیکھا جائے 100 کو 70 سے ضرب دی جائے تو ایک آیت کے سیکھنے پر رمضان المبارک میں 7000 نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ پروردگار ہمیں اس مہینے کے اختتام تک
فہم قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کا ذوق اور شوق عطا فرما، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کے علم میں، صحت میں، رزق میں، مال میں، جان میں، گھریلو امور میں، دنیاوی اور اخروی معاملات میں اپنی جناب سے خاص برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتے۔ پروردگار ہمیں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی بندے کے حوالے سے اس کا دعا مانگنا ہے۔ پروردگار ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت والے دن کامیابی عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام آپ کی قدرت کی جن 10 علامات کی طرف آپ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، پروردگار ہمیں اس دعوت کو قبول کر کے غور و فکر والا ذہن اپنا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ساری نعمتیں آپ کی ہیں، اس لیے یہ آپ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت آپ سے کریں اور آپ کے بعد آپ کے حبیب سے کریں۔ ہمیں محبتوں کے تقاضے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سارے بھائیوں کا اور ساری بہنوں کا بیٹھنا قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔